السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے 2 پٹیشنز فائل کی گئیں، جس کے اندر کورٹ کو یہ کہا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ ان کو واپس آنے کی اجازت دی جائے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے ان کو روکنے کی تو وہ کوشش اگر ہیمپر کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ ہم نے اس پٹیشنز کے حوالے سے پروگرام آج کا ترتیب دیا ہے۔ بہت اہم پٹیشنز ہے، اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ کی جا چکی تھی سپریم کورٹ میں، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور اس وقت جبکہ الیکشن کی خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دیر اس میں ہو جائے لیکن کم از کم الیکشن سیٹ نظر آتا ہے۔ اس کے تناظر میں ان دونوں لیڈران صاحبان کی طرف سے پٹیشنز کا آنا، اور مسلم لیگ بھی اس کی ایک پارٹی ہے، بہت اہمیت کی حامل یہ معاملہ ہے۔ پینلسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تعارف میں کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کو چند ایک انٹرسٹنگ چیزیں بھی اس پروگرام میں دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فخر امام صاحب، جو فارمر اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ فخر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ سینیٹر سلیم سیف اللہ جو فیڈرل منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے پاکستان مسلم لیگ جو رولنگ پارٹی، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب سیکرٹری انفارمیشن پاکستان مسلم لیگ این کی نمائندگی کر رہے ہیں، احسن صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم سے ناظرین ہم اس وقت بات کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام کے اندر، اور یہ پٹیشنز ان کی طرف سے فائل کی گئی ہیں اور ہی ول بی ناؤ پلیڈنگ دس کیس۔ فخر الدین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ایک کوشش کی گئی تھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور سپریم کورٹ سے ریلیف مانگا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہمیں واپس آنے کی اجازت دی جائے، اس کے اوپر کچھ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کی جو پٹیشن اب فائل ہوئی ہیں وہ اس پٹیشن سے کس طرح مختلف ہے؟ مختلف اس لیے ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اٹ از ان پبلک انٹرسٹ دیٹ بوتھ دیز بردرز شوڈ بی ان پاکستان، اینڈ اٹ از ناٹ اونلی in relation to their individual rights but in relation to their status as political leaders in Pakistan belonging to a premier political party in the country. Earlier جو پٹیشن تھی جو ڈسمس ہوئی تھی، باوجود کہ کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ آرٹیکل 15 میں ان کو رائٹ ہے یہاں آنے کا، اور مائنڈ یو دس واز کنسیڈیڈ ٹو بائی دا اٹارنی جنرل، مگر پٹیشن ڈسمس اس لیے ہوئی تھی کہ بھائی یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن نہیں ہے، اینڈ آرٹیکل 184(3) could not have been invoked۔ اس لیے ہم نے اس دفعہ کوشش یہ کی ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں پریزنٹ پٹیشن مینٹینیبل ہو۔ اس لیے پٹیشنر نمبر 1 پاکستان مسلم لیگ این ہے، اور ان کے ایک ممبر بھی ہے، اور دونوں بھائی بھی ہیں ایک الگ الگ پٹیشنز میں۔ جفر صاحب، پبلک انٹرسٹ کا آپ نے بات کی، جو شہباز شریف صاحب کا جو ڈسیژن میں ابھی پڑھ رہا تھا اس پٹیشن کے اندر کہا گیا کہ یہ تو ایک انفرادی معاملہ ہے اور اس انفرادی معاملے کو پبلک امپورٹنس کے ساتھ جوڑنا شاید درست نہیں ہے، تو شاید اس مرتبہ جو آپ نے پبلک ریپرزینٹیو کے کیریکٹر کو انووک کیا ہے کہ پارٹی کے لیڈر ہیں، اس کے علاوہ پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے، پرائم منسٹر رہے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن بن جاتا ہے؟ بالکل بن جاتا ہے، بیکاز آفٹر آل مور دین اینی تھنگ ایلس بھائی دس از الیکشن ایئر ناؤ۔ The gentlemen are prominent leaders. They have a right to take part in political activities in the country. In fact, even otherwise they could not be denied, even if there are no elections being held. But so far as the present petition is concerned, I have no doubt in my mind that it cannot be denied, because it's an election year. People are all anxious to learn from their political leaders. Their political leaders have a right to organize their party. So I don't think it can be denied. And دیکھیے بھائی ایک بات بتا دوں، under Article 15 these gentlemen have unconditional right to come to Pakistan and remain in Pakistan. You cannot deny it on any ground whatsoever. And we are now saying, read this article with Article 17, which provides for right of association, and in the context of election which are going to take place, they have a right to be here. Please see that
I have no problem about this case, really, I'm telling you. فخر صاحب کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اگر اس تمام مقدمے اور پٹیشن بازی کے درمیان کہیں پہ وہ ڈیل آ جائے جس کے متعلق میں پڑھ دیتا ہوں اس وقت اخبارات میں کیا چھپا تھا، جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دی ٹرمز ایگریڈ ود دا ملٹری لیڈر جنرل پرویز مشرف، نواز شریف صاحب، اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، لفظی تو نہیں ہوگا لیکن اس کا متن جو ہے وہ اسی قسم کا بنے گا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ریمیننگ سینٹنس ہے جو لائف ٹرم ان کو دیا گیا تھا وہ سرو نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی 500 ملین روپے جو ہیں وہ کی پراپرٹی چھوڑ دیں گے، اور سیاست سے تقریباً یہاں پہ 21 سال لکھا ہوا لیکن بعد پتہ چلا کہ 10 سال تک باہر رہیں گے. اگر یہ لکھا لکھایا کوئی پیپر آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے بھائی، جہاں تک آئی ایم اویئر دیر از نو ڈیل، بٹ سو فار ایز دا لا از کنسرن deal is of no consequence. This deal cannot deny Nawaz Sharif Sahab his fundamental right under Article 15. In fact, I cannot voluntarily give up my right under a so-called deal or otherwise. فخر جی ابراہیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ پٹیشنز کا معاملہ کیا ہے. ناظرین اسٹوڈیو کے اندر ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. سلیم سیف اللہ صاحب، کیسا کیس ہوگا کہ جس کے اندر حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ڈیل ہوئی ہے، ادھر سے فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ انووک کیا جائے گا، ایک ایکس پرائم منسٹر انوالو ہے، ایک ایکس چیف منسٹر انوالو ہے، پاکستان کے شہری ہیں، دنیا کیا کہے گی ہمارے بارے میں؟ از دس دا وے وی سیٹل اوور پولیٹیکل ایشوز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اور آپ کو بھی علم ہے اور ساری دنیا کو علم ہے کہ وہ ڈیل کن کے ذریعے ہوئی. ایک برادر ملک ہے جس کا نام ہے، لینا نہیں چاہتا لیکن ہر ایک کو لے دیں، سعودی عرب ہوگا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے یہ ہوا، اور سارے کیسز ان سے وڈرا کیے گئے، اور ایک معاہدہ طے. مطلب رات کی تاریکی میں، مجھے یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا، صبح مجھے جب میں سحری پہ اٹھا تو مجھے ٹیلی فون آیا، کچھ جانے والے تھے ایئرپورٹ سے کہ جی وہ تو پوری فیملی کے ساتھ، جبکہ ان کے رفقائے کار جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جیل کاٹ رہے تھے. میاں صاحب اور ان کا سارا خاندان جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جہاز میں بیٹھ کے وہ چلے گئے سعودی عربیہ، اور بڑے ایک پاک سرزمین گئے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی بھی تھی. تو دیکھیں نا، یہ راتوں رات یہ سارا طے ہونا اور سارے کیسز لائف جو آپ نے خود پڑھا، تو یہ ایک کیوں نہیں آ رہے ہیں ابھی تک؟ آفیشیل ابھی نہیں، اور یہ حقیقت ہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں جی ابھی تک؟ ہر روز کہتے ہیں 2002 سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پیدل تشریف لا رہے ہیں یا جہاز میں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. اور بی بی کا بھی یہی سن رہے ہیں کہ جی وہ آج آ رہے ہیں، کل. بی بی کا تو میں نے بھی کئی مرتبہ کہا اور پھر کہتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل، ابھی اس ڈیل کا تفصیلات مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی، اور وہ 2002 میں بھی آ سکتی تھیں، 2003 میں بھی آ سکتی تھیں، 4 میں بھی آ سکتی تھیں، اور آج بھی آ سکتی ہیں. ان کے کیسز ہیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کو آنا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف کچھ الزامات ہیں پارٹی کی طرف ابھی آتے ہیں اور ان کو، لیکن ان کا تو باقاعدہ ایک ڈیل کے تحت ان کی فیملی سارا طے ہوا، اور وہ گئے. ابھی عدالت ہے، اب عدالت. وہ لکھا ہوا پیپر کہیں دیکھا؟ کوئی اینی شاہد ہے؟ جو پچھلی پٹیشن ہوئی تھی اس کے اندر جو کورٹ کے میں ججمنٹ پڑا، اس میں لکھا گیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پیپر ایسا سامنے نہیں بڑے ڈیلز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ڈیلز ہوتی ہیں، بزنس ڈیلز ہوتی ہیں، اور ڈیلز ہوتی ہیں. بعض مرتبہ ڈیٹیلز تب کوئی ایگریمنٹ اسٹیمپ پیپر پہ نہیں ہوتے کہ جو اس پہ اسٹیمپ پیپر پہ. اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں، اور جب وہ اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، تو اگر دوران پٹیشن ایسا کوئی کاغذ سامنے آ گیا تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. دیکھیے، سب سے پہلے تو طلعت اس پہ مسلسل 7 سال سے انہیں کہا جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا پچھلا جو سپریم کورٹ کا حوالہ تھا، جب شہباز شریف صاحب عدالت میں گئے تو کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی ایسا انہوں نے ایویڈنس پیش نہیں کیا کہ جس پہ ہم کنسیڈر کر سکیں کہ حکومت انہیں روک سکتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو جلا وطن کیا تو جنرل پرویز مشرف نے قوم سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جو انہوں نے دلیل دی ان کی جلا وطنی کی، وہ یہ دی کہ چونکہ وہ 7 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرنا چاہتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی ملک میں موجودگی اور بالخصوص ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں
وہ ان کی حکومت کے عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں. انہوں نے اپنے لیے ایک پیسفل ٹینیور بنانے کے لیے اور اپنے ایجنڈے پہ عمل کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ وہ ان کو جلا وطن کریں اور اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد کر سکیں, اور دس واز دا ریشنل ہی گیو. انہوں نے کوئی اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے وہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ وہ سیاست نہیں کریں گے. یہ کہہ سکتے تھے چونکہ